تاریخی جگہوں میں سے ایک ممتاز جگہ بنتی جا رہی ہے۔ یہ بستی دنیا میں ایک انقلابی بستی اور ایک کامیاب بستی کی صورت میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ اسی بستی کے رہنے والے دھام نگر شریف میں آپ جلسے میں بیٹھے، ایسا کہیں بھی محسوس نہ ہو کہ یہاں کے لوگ علم دوست نہیں ہیں، نعت شریف سننے کے بعد بھاگنے والے ہیں، ایسا نہیں ہو۔ میں نے دیکھا ابھی ایک شخص بھی یہاں سے نہیں گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی شاعر کے دیار میں نہیں رہتے ہیں، ہم مجاہد ملت کے دیار میں۔ مجاہد ملت کی پہچان ایک عالم باعمل کی ہے، ایک فاتح اڑیسہ کی ہے، اور ایک مبلغ اسلام کی ہے، ایک داعی اسلام کی ہے، ایک پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے۔ ان کی ایک پہچان ہے، ایک علمی شخصیت، دنیا کی گنتی کے چند اہم لوگوں میں ایک اہم نام حضور مجاہد ملت کا، جن کا کام ہی تھا امر بالمعروف کرنا، گناہوں سے روکنا، سنت کا رواج قائم کرنا، بدعتوں کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکنا، لوگوں کو مصطفیٰ سے قریب کر دینا، عشق رسول کا جام پلا دینا، بگڑے ہوئے چہروں کو سنتوں سے سجا دینا، ویران مسجدوں کو آباد کروا دینا، اعتکاف خود کر کے لوگوں کے دلوں میں اعتکاف کا شوق پیدا کرنا، گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر لوگوں کو مسلک حق پر قائم رہنے کی تنبیہ کرنا، عالموں کی محفل میں بیٹھ کر عالموں کو کھانے پینے سے ہٹ کر صرف اور صرف خدمت دین کا ذوق اس کے دل میں پیدا کرنا، ہندوستان بھر میں گھوم گھوم کر حکومت وقت کے مظالم کے خلاف بولنا، یہاں تک کہ عرب میں جا کر وہاں کی نجدی حکومتوں کے سامنے مسلک حق کی آواز بلند کرنا۔ اسی بلند بھانگ داعی اسلام کا نام حضور مجاہد ملت ہے۔ آج ہم پہلی بار ان کے جشن ولادت میں حاضر ہوں، اور یہاں کی خوبصورت مناظر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے کہ اڑیسہ میں نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ اب تک پیدا ہوئے، قیامت تک کتنے کروڑوں پیدا ہوں گے۔ ہندوستان بھر میں روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ صاحب کن کے جنازے کی نماز آج ہوگی، کون بچہ کس کے گھر پیدا ہوگا۔ اگر مجھے بھی آپ پوچھ لیں کہ آپ کی بڑی بیٹی کس تاریخ کو پیدا ہوئی، میں نہیں بتا پاؤں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے 3 لڑکے ہیں، 3 میں سے سب سے بڑا لڑکا عمر رضا قادری کب پیدا ہوا، نہیں بتا پاؤں گا، ڈائری دیکھنا پڑے گا۔ الیاس بھائی سے اگر میں پوچھ لوں حضرت آپ کے بڑے بیٹے کی تاریخ ولادت کیا ہے، نہیں بتا پائیں گا۔ لالو پرساد جی کے پاس 17 یا 18 بیٹے بیٹیاں ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کتنے بیٹے ہیں، وہ چکرا گیا، نہیں بتا پایا تھا۔ یعنی خوب میڈیا والوں نے اس کی اس جواب نہ دینے پہ بہت مسکرایا کہ اپنے بیٹوں کی تعداد، اپنی بیٹی کی تعداد ان کو معلوم نہیں۔ سب کے پاس بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کی تاریخ ولادت یاد رکھنا جب باپ کے بس میں نہیں ہے تو کروڑوں لوگ کیسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جہاں تاریخ ولادت اپنے بچوں کی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اگر مجاہد ملت کی تاریخ ولادت اگر یاد ہے، پھر یاد رکھ لیں کہ وہ بچہ ہے جو کروڑوں میں یگانے روزگار ہے۔ سبوں کو سارے لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے جن کی زندگی سے قوم کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، جو لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی زندگی کو سنوارنے کا ہنر رکھتے ہیں، جو مصیبتیں جھیل کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے۔ مجاہد ملت چونکہ پیدا ہوئے تھے، وہ اگر عام انسان کی طرح جیتے تو چلے جاتے، ان کے گھر والے بھی ان کو یاد نہیں رکھ پاتے، اتنے ہزاروں لوگ یہاں جمع نہیں ہوتے، اور پھر ہندوستان بھر میں ان کا جشن نہیں منایا جاتا۔ لیکن چونکہ ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی، ایک سفل جیون، ایک سکسسفل لائف، ایک ایسا شخص جنہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا، قوم کے لیے سب کچھ کیا، جنہوں نے اپنے لیے اپنی جائیداد میں اضافہ نہیں کیا،
انہوں نے رعوفیہ اسٹیٹ کی آمدنی سے قوم کا کام کیا، لوگوں کے پیسے سے اپنے اسٹیٹ کی زمینداری کو بڑھایا نہیں، اپنی زمین کی آمدنی سے مسلک، مذہب، مدرسہ، مسجد، خانقاہوں کا کام کیا ہے۔ جو لوگوں سے لیتا ہے، جو لوگوں سے لیتا ہے، اپنا بڑھاتا ہے، اس کو دنیا بھول جاتی ہے۔ جو لوگوں سے لے کے قوم کا کام کرتا ہے اور جو اپنے پیسے سے قوم کا کام کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک اس کا نام مٹتا نہیں۔ لوگ اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجاہد ملت نے ایک اچھی زندگی گزار کر لوگوں کو بتا دیا کہ بادشاہی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود سادگی کیسے اپنائی جاتی ہے، ایک اسٹیٹ کے سربراہ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ایک سمپل لائف کیسے گزاری جاتی ہے، دولتوں کے انبار میں بیٹھنے کے بعد ایک مسکین جیسا دل کیسے رکھا جاتا ہے، بادشاہی کے باوجود فقیری کیسے کی جاتی ہے، یہ مجاہد ملت نے پریکٹیکل وے میں کر کے لوگوں کو دکھلا دیا۔ جب ان کی زندگی سے نور ملنے لگا، جب ان کی گفتگو سے لوگوں کو روشنی ملنے لگی، جب ان کی زندگی سے لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، تو لوگوں نے کہا میرے والد نے پیدا کیا ہے مگر ایمان کی سچی دولت اس مجاہد نے مجھ کو دیا ہے، میرے ماں باپ نے مجھ کو جنم دیا ہے مگر راہ حق دکھایا اس مجاہد نے ہے۔ جب جتنے لوگ ان سے روشنی حاصل کرنے لگے، سبوں نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا، سبوں نے ان کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا، سبوں نے ان کو اپنا پیشوا اور قائد تسلیم کر لیا۔ تو لاکھوں لوگ جن کی زندگی سے نور حاصل کرتے ہیں، ان کی تاریخ ولادت تو بالکل آسمان کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کامیاب شخص کو ساری دنیا یاد رکھتی ہے، ناکام نکمے شخص کو ان کے والدین، ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھتی۔ یہ زمین ہے کام کرنے والوں کے لیے، جو کام کرتا ہے، جو ایکٹیو رہتا ہے، جو ہمیشہ فعال رہتا ہے، اسی کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنا آپ سمجھ لیں، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ 100 سال میں اکثر مثال دیتا ہوں، 100 سال ہم لوگ جیتے ہیں، 100 سال جیتے بھی نہیں ہیں، 70 سال 80 سال میکسیمم میں مان لیتا ہوں 100 سال۔ اس 100 سال میں بچپن، جوانی، بڑھاپے کا تینوں اسٹیج گزرتا ہے۔ بچپن کے 10-15 سال ہم غیر مکلف بن کے گزارتے ہیں، 15 سال کے بعد جب جوان ہوتے ہیں تب ہم مکلف ہوتے ہیں، اس کے بعد جوانی کے بعد جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو ہوش و حواس ہمارے گم ہو جاتے ہیں۔ میں گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہوں، 70-80 سال کی عمر میں بڑھیا بستر سمیٹ کے دنیا چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں۔ 100 سال کی زندگی، اور یہاں کے بعد جہاں جاتے ہیں وہاں کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، کہیں آیا ہے کہ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر، ایک جگہ آیا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی گنتی دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب 50,000 سال کے برابر ہے آخرت، عالم آخرت کا ایک دن، اس کے حساب سے دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہوا، تو 1 منٹ بہت ہی قیمتی ہے ہمارے لیے۔ یہ 100 سال کی زندگی کو 1 منٹ میں کہہ سکتا ہوں آخرت کے سامنے، 100 سال کی زندگی کو 1 منٹ میں کہہ سکتا ہوں عالم آخرت کے سامنے۔ یہ 1 منٹ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ کو آدمی کو کام میں لگانا چاہیے، چونکہ زندگی بہت ملیے ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی۔ جو لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ ایک قیمتی زندگی ملی تھی، اس کو انہوں نے خودکشی کر کے ختم کر دی، اب وہ نہ اچھا عمل کر سکتا ہے۔ اور جنہوں نے زندگی میں جی بھر کے نہ سجدہ کیا، جی بھر کے نہ تلاوت کی، بال بچوں کا ٹینشن مول لیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے، ایک ناکام زندگی، ایک بزدلانہ زندگی، زندگی کے دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے محروم زندگی۔ وہ ایک ناکام شخص ہے جو ٹینشن میں گرفتار ہو کے خودکشی کر لیتا ہے۔ ایک آدمی کے مر جانے سے دنیا کی رونق گھٹتی نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی مر جانے سے سارے لوگ بھیک نہیں مانگتے ہیں، لیکن بھکاری ہے وہ جو جی بھر کے سجدہ نہیں کر پایا، جو جی بھر کے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر پایا اور خود پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جہنم کو اپنا حصہ بنا لیا۔ یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ تو زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو ایک ایک پل با مقصد گزارے، اسے غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے، فضولیات کا ماہر نہیں بنے، بلکہ اپنے مقصد حیات پہ نظر رکھے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں،
میں کیوں مرتا ہوں، میں کیوں پیدا ہوتا ہوں، یہ دنیا کیوں بنی ہے۔ اگر مقصد حیات پہ نظر رہے گی، وہ دوسروں کے کپڑے پہ نظر نہیں ڈالے گا، وہ دوسروں کے مکان پہ نظر نہیں ڈالے گا، وہ دوسروں کی گاڑی پہ نظر نہیں ڈالے گا، ان کی نظر صرف اپنے مقصد حیات پہ رہے گی کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، اور میں مرنے کے بعد اسی رب کے حضور حساب کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ مجھے رائی کا دانے دانے کا حساب دینا ہوگا، ہر سیاہ و سفید کا حساب دینا ہوگا۔ جس رب نے زمین میں آزادی دی ہے، جہاں چاہوں میں چلوں، جیسے چاہوں میں رہوں، رات کے 2 بجے سوؤں کہ 4 بجے سوؤں، دن کے 11 بجے اٹھوں کہ 1 بجے اٹھوں، ایک آزادی ہم کو ملی۔ میں یہاں سیب کھاؤں، سنترا کھاؤں، دودھ پیوں، گوشت کھاؤں، مچھلی کھاؤں، ایک آزادی، ایک نعمت کا دسترخوان رب نے بچھا دیا۔ اللہ نے مجھے کام کرنے کی آزادی دی ہے اور ایک راستہ بتایا ہے کہ آزادی کا مس یوز مت کرنا۔ میں نے تم کو اس دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے ایک میں نے سسٹم آف لائف دے دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، یہ دی ہوئی روزی میری ہے، اور تمہاری زندگی میری دی ہوئی ہے۔ میں تجھے موت دے کے پھر میں اپنے سامنے بلا کر تجھ سے حساب لوں گا، تو تم اس چھوٹی سی آزادی کا غلط استعمال مت کرنا۔ سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، سامنے دودھ کی بوتل رکھی ہوئی ہے، میں نے تجھ کو ڈیسیزن لینے کی آزادی دے دی ہے۔ تم جدھر چاہو ہاتھ بڑھاؤ، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تم چاہے شراب کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، طاقت اللہ کی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے طاقت دی تو میں شراب پی رہا ہوں، اللہ نے شراب پلا رہا ہے تو میں پی رہا ہوں، کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، تم جدھر ہاتھ بڑھاؤ، سلیکشن تم کو کرنا ہے۔ سامنے دودھ کا گلاس ہے، سامنے شراب کا گلاس ہے، سلیکشن تم کو کرنا ہے کہ کدھر ہاتھ بڑھاؤں گا۔ ہاتھ جدھر بڑھاؤ گے طاقت تو میری دی ہوئی ہے، لیکن سلیکشن کا فیصلہ تم پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی سلیکشن کے فیصلے پہ جنت ہے، اسی سلیکشن کے فیصلے پہ جہنم ہے۔ تو تم نے دودھ کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا؟ تم نے شراب کی طرف ہاتھ کیوں بڑھا دیا؟ تم نے ڈیسیزن لیا ہے، اسی ڈیسیزن پہ حساب و کتاب ہے جنت اور جہنم ہے۔ بہت سارے کم عقل اور بیوقوف اور ذلیل قسم کے لوگ گناہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں اللہ کے اشارے کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا تو میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے اس گناہ کا ذمہ دار وہ اللہ کو ٹھہراتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف گناہ کروانے کی نسبت اللہ کی طرف ظلم کو منسوخ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر عالموں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، اپنے کنفیوژن کا علاج کرنا چاہیے، اپنی تمام بدگمانیوں کو دور کرنا چاہیے، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے کو ہر طرف نہیں دوڑانا چاہیے، آدمی کو سوچ سے، فکر سے، عقل سے، تدبر سے کام لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی شادی کے تعلق سے ایک غلط ریمر ہندوستان میں اور دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ اس بدتمیز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ سیکسول ڈیزائر کے حساب سے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتے تو اس بدبخت کو چاہیے تھا کہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کر کے جانتے کہ سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا کہ جس نے ان کو دیکھا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا سورج تھا جو نبی کے چہرے پہ تیر رہا۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صرف سنا ہے، ہم نے صرف پڑھا ہے، لیکن ابو ہریرہ نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہا، سرکار کو دن رات انہوں نے دیکھا۔ ان کا اسٹیٹمنٹ آج تک حدیث کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے چہرے میں سورج تیر رہا ہو۔ حضرت جابر ابن سمورہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا، حضور میری نگاہوں کے سامنے تھے، ایک سرخ دھاری دار چادر آپ کے جسم اقدس پر تھی، حسن تھوڑا اور نکھر گیا تھا۔ میں کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وَوَجْهُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں 10 سال تک رہا، وَمَا مَسَسْتُ دِيبَاجَةً أَوْ حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ریشم کو، جبکہ دنیا کی سب سے نرم ترین چیز ریشم ہے، اور اس نے کیا کہا
میں نے دنیا کا کوئی ریشم کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ انہوں نے کیا کہا کوئی کستوری کوئی مشک میں نے مصطفیٰ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ جس پیدا ہوتی ہی چہرے سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے محل کو آپ کی ماں نے دیکھ لیا۔ جناب حلیمہ اپنے قبیلہ بنو سعد میں لے گئی تو چراغ میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، جب تک مصطفیٰ رہے حضور کے چہرے کے حسن سے سارا گھر جگمگاتا رہا۔ کہ بچپن میں جو حسن ہوتا ہے وہ جوانی میں نکھر جاتا ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے میں نے ساری باتیں کہی ہیں۔ جو بچہ بچپن میں ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ کالا کلوٹا ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن 18 سال کی جوانی میں جانے کے بعد ان کا حسن نکھر جاتا ہے۔ کوئی ہماری سماج کی بیٹیاں ہیں جو کالی کلوٹی ہیں، دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن جب وہ 18 سال کی ہوتی ہیں تو 16 سال کی ہوتے ہیں، چہرہ بالکل ان کا اٹریکٹیو ہو جاتا، پرکشش ہو جاتا۔ اگر نہیں ہو تو کون شادی کرے اس سے؟ شوہر کی نگاہوں میں کیسے وہ محبوب بنے؟ یعنی جوانی میں جسم اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہڈی پختہ ہو جاتی ہے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جو بچپن سے ہی خوبصورت ہو جوانی میں ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ بچپن میں اتنے خوبصورت تھے، 25 سال کی جوانی میں کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وہ جب راستے سے چلتے تھے تو شہزادیاں تمنا کرتی تھی کہ کاش یہ میرے شوہر نامدار بن جاتے۔ خاندان کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش عبداللہ کا چاند میرا داماد بن جائے، میری نسلیں فخر کریں گے ان کی دامادی پر۔ لوگ تمنا کرتے تھے، حسین ترین دوشیزائیں، خوبصورت شہزادیاں وہ تمنا کرتی تھیں۔ اگر مصطفیٰ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر شادی کرتے، شادی میں کوئی خواہشات کا دخل ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 18 سال کی ایک نہیں درجنوں شہزادیوں سے عقد کر لیتے۔ اس وقت عرب میں 100 شادی لوگ کرتے تھے۔ حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے 100 شادی کرنا عرب میں عیب کی بات نہیں تھی۔ اگر حضور نبوت کا اعلان 40 سال میں کرتے، لیکن یہاں شادی 25 سال میں ہو رہی ہے، اگر حضور چاہتے تو 25 سال کی عمر میں 50 خوبصورت 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، چونکہ عرب میں 100 شادی کرنے کا رواج تھا۔ مگر حضور نے 25 سال کی عین چڑھتی جوانی میں 40 سالہ دو عورت 40 سالہ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے، جو 2 شوہر کے پاس رہ چکی ہے، ان سے بیوہ خاتون سے 25 سال کے جوان محمد عربی نے نکاح کر کے کچھ میسج تو دیا ہے، کچھ پیغام تو دیا ہے۔ ان کی شادی میں حکمت تو رہی ہوگی۔ 25 سال میں جب نفس سے مغلوب ہو کے شادی کرتے تو 16 سال کی لڑکی سے کرتے، 18 سال کی خوبصورت شہزادی سے کرتے، لیکن 40 سالہ ادھیڑ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے، اس سے شادی کر کے مصطفیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ بیوائیں منحوس مانی جاتی ہیں، ان کا باپ ان کو قاتل اور ڈائن کہتا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، شوہر مر گیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن دنیا انہیں اس خوشی سے محروم کر چکی ہے۔ ان کے باپ ان کے چہرے پہ بکری کی میمنیاں ڈال کر انہیں منحوس قرار دیتے ہیں، تو اس گرے ہوئے کو عزت کون دے گا؟ اس غلط رواج کا خاتمہ کون کرے گا؟ ان بدعتوں کی جڑوں کو کون اکھاڑے گا؟ تو حضور نے پریکٹیکل میں اپنی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ادھیڑ عورت سے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق ہے، ہر کام لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ تو حضور نے بیوہ سے کیا شادی کی؟ قیامت تک کی بیواؤں کو نئی زندگی عطا کر دی۔ اگر حضور کی شادی کی اس حکمت پر سڑے ہوئے لوگوں کی نظر ہوتی، وہ کبھی بدتمیز حضور کی سیدہ مخدومہ عائشہ سے شادی کو کوئی ایشو بنا کے ڈیبیٹ نہیں کرتا، چونکہ اس دنیا میں اخیر زمانے میں سڑے ہوئے لوگ رہ جائیں گے۔ میں اکثر یہ حدیث پڑھتا ہوں، سرکار کی حدیث ہے، اخیر زمانے میں بالکل ردی قسم کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے۔ جیسے اچھی کھجوریں لوگ ٹوکری سے چن لیتے ہیں، اب پیندے میں ردی قسم کی کھجور رہ جاتی ہے، اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔
اور بیکار قسم کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، ردی قسم کے لوگ، اور ردی قسم کے لوگ یہی ساری باتیں کریں گے، دنیا کے سب سے نفیس ترین انسان پہ انگلی اٹھائیں گے، نماز جو عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے اس پہ انگلی اٹھائیں گے، مسجد جو سب سے خوبصورت جگہ ہے اس پہ انگلی اٹھائیں گے، جنہوں نے دانت نکلے ہوں کو خدا مانا ہے، جنہوں نے آدھا چہرہ بندر کا آدھا چہرہ آدھا جسم انسان کا ان کو خدا مانا ہے، جن کے ہاں عبادت گاہ میں گھسنے کے بعد کہیں خون ہے، کہیں گندگی ہے، کہیں لنگ ہے، کہیں شرمگاہ کی پوجا ہے، اس آدمی کو کوئی حق نہیں پہنچتا جو شرمگاہ کے سامنے سر ٹیکے، وہ دنیا کے سب سے نفیس ترین انسان پر وہ انگلی اٹھائے، وہ گھس جائیں میری مسجدوں میں دیوار کا حسن، چھتوں کا حسن، محراب کا حسن، منبر کا حسن، چٹائی کا حسن، خطبہ جمعہ کا حسن، نمازی کے چہرے کا حسن، ان کے سر کی ٹوپیوں کا حسن، ان کے چہرے کے بالیوں کا حسن، افطار میں افطار کا حسن، عورتوں کے حجاب کا حسن، عورتوں کے نقاب کا حسن، حج بیت اللہ کا حسن، زکات کے سسٹم کا حسن، اور کسی چیز کو مطالعہ کر لے، اگر دل زندہ ہے تو کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، جشن ولادت حضور مجاہد ملت، حضرت علامہ مفتی شاعر یادگار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جو چھچندروں کے سامنے سر ٹیکتا ہو ان بندروں کو مصطفیٰ کی شادی پہ انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں، ان بندروں کو دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان کی شخصیت پہ انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسے تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ کیوں تم نرفس ہوتا ہے، جن کی پیشانی ذلیل ہو گئی دھتورا کے سامنے، چھپکلی کے سامنے، بندر کے سامنے، سانپ کے سامنے، ندی کے سامنے، نالا کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے سمن عمیٌ بکمٌ، یعنی یہ بہرا ہے، یہ گونگا ہے، یہ اندھا ہے۔ کون؟ جس کے پاس آنکھ ہے، یعنی وہ بھی انسان ہے مگر بگا ہے، آنکھ ہے مگر اندھا، بہرا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے۔ انک لا تسمع المران کا ہے، ان مردوں کو آپ نہیں سنا پائیں گے۔ کن کو مصطفیٰ نے مردہ کہا؟ جو زندہ تھا، جو زمین پہ چلتا تھا۔ کفار و مشرکین کو اللہ نے مردہ کہا، ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، ان مردوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے، ان کا دل اندھا ہو چکا ہے، یہ مردہ ہے۔ یہ کافر قرآن کریم میں آیا ہے کہ بل ہوا عدل، جانوروں سے بدتر ہے یہ مشرک، جانوروں سے بدتر ہے یہ کافر جو اپنے رب کا انکار کرے۔ جو جانوروں سے بدتر ہیں ان کی بات کی نوٹس کیوں لیتا ہے؟ جو بہرے گونگے اندھے ہیں ان کی بات سے نرفس کیوں ہوتا ہے؟ جن کی پیشانی 1,00,000 خداؤں کے سامنے ذلیل ہوتی ہے ان کی بات سے نرفس کیوں ہوتا ہے؟ تو اپنے اندر سے اللہ کا شکر ادا کر کہ مجھے ان گندوں میں سے نہیں بنایا، مجھے ان بندروں کی پجاریوں میں سے نہیں بنایا، مجھے ان چھچندروں میں سے نہیں بنایا۔ جب جب یہ کافر مصطفیٰ کو گالی دے تب تب سجدہ شکر ادا کر، الہی مجھے ان گندوں میں نہیں بنایا، مصطفیٰ کے وفادار غلاموں میں بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن ولادت حضور مجاہد ملت، سرزمین قاسم علم۔ اس کا انجینئر اندھا ہے، ان کا ڈاکٹر گونگا ہے، ان کا پرائم منسٹر جانوروں سے بدتر ہے، ان کا چیف منسٹر اندھا بہرا گونگا اور مردہ ہے۔ یہ مشرک مردہ ہیں، کفار و مشرکین مردہ ہیں جو اپنا مقصد حیات نہ جانے، جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، جو جانوروں کو خدا کہہ دے، جو ندی نالے کو خدا کہہ دے۔ تو قرآن نے ان سبوں کو مردہ اور جانور سے بدتر کہا ہے، لیکن جو رب کے نام پہ جیے، جو رب کے نام پہ مرے، وہ 50 بار کٹ بھی جائے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو بے شعور نہیں ہے، جو رب کی خاطر جیے، رب کے نام پہ گردن کٹا دے وہ زندہ ہے۔ ان کو اللہ روزی دیتا ہے، وہ عالم روزی دیتا ہے، وہ جنت پہ ٹہلتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ پتا چلا کہ جو زندگی رب کی خاطر گزرتی ہو وہی زندگی ہے، جو رب کی بات بولتا ہو وہی بولنے والا ہے، جو رب کی بتائی ہوئی راہوں پہ چلتا ہو وہی اخیارہ ہے، اور جو رب کے نام پہ مر جائے وہ قبر میں کیوں نہ چلا جائے وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ دور دراز سے میری مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا غوث اعظم انتقال کر گئے، وہ اپنی قبر میں ہے، دین کی خدمت کر کے رب کے نام پہ مرے ہیں، وہ اپنی قبر میں وہ زندہ ہے۔ جب میں دھام
نگر شریف میں یا غوث کہتا ہوں، میری ماں بعد میں آتی ہے، میرے باپ بعد میں آتے ہیں، میرا دوست بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے غوث اعظم کے روح مشکل کشائی کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ پتہ چلا جو رب سے ہٹ کے جیے وہ مردہ ہے، اور جو رب کے نام پہ جیے اور کٹ جائے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل زندگی وہ ہے جو مقصد حیات کو لے کر ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، زندگی کا مقصد ہے اس دنیا کا 100 سال 1 منٹ، اس 1 منٹ کو جنتی کاموں میں لگا دینا۔ جنت کا کام کرنا سب سے بڑا کام ہے کیا؟ عبادت کرنا۔ وہ اس چیپٹر کو میں ذرا کمپلیٹ کر دوں پھر آگے میں بڑھتا ہوں۔ جب بات چھڑ گئی ہے تو ہمارے وہ سارے بچے جن کے دل دماغ میں ان کافروں کے بدگمان کرنے کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، تو میں ان کے دل اور دماغ کو مطمئن کر دوں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی شادی حکمتوں کا کتنا حصہ تھی۔ 6 سال کی سیدہ مخدومہ عائشہ سے نکاح حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، چونکہ اللہ رب العزت کی پسند تھی کہ میرے محبوب کی ایک بیوی ہو جو کنواری ہو۔ چونکہ سرکار نے 11 شادیاں کی، ان 11 میں سے آپ کی 9 بیویاں وہ تھیں جو بیوہ تھیں، جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ایک بیوی تھی جو طلاق شدہ تھی، اور باقی صرف ایک بیوی آپ کی ہے سیدہ عائشہ جو کنواری تھی۔ یہ حضور اللہ کی پسند تھی کہ میرا محبوب جہاں انہوں نے بیواؤں سے شادی کیا ہے، طلاق شدہ خاتون سے شادی کیا ہے، طلاق شدہ عورتوں کو لوگ عیبدار سمجھتے ہیں، مصطفیٰ نے ان سے شادی کر کے طلاق شدہ عورتوں کے مورل کو بڑھایا ہے۔ اگر کسی شوہر نے کسی کو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اب ان کو شادی کرنا ان سے عیب کی بات نہیں، ان سے شادی کر لے، ان کو سمان دے دے، یہ عزت کی بات ہے۔ اور بیواؤں سے شادی کرنا آج بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، مگر پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے تک اپنی 9 بیوہ عورتوں سے شادی کر کے بتا دیا کہ بیوہ عزت پانے کی مستحق ہے۔ ایک خاتون تھی اور ان شادی 25 سال میں 40 سالہ خاتون سے، اور جب عمر ہو گئی 50 سے زیادہ 53 سال کی عمر ہو گئی، اس وقت مصطفیٰ نے 9 سالہ خاتون کو اپنے حرم سرا میں لا رہے ہیں۔ 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں جب آپ جوان ہو گئی تو آپ کو سرکار نے رخصتی کر کے اپنے گھر میں لایا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے شادی کیوں کی؟ اب تک شادی کا یہی تو طریقہ تھا کہ 40 سال کی خاتون سے آپ نے پہلی شادی کی، اور جب 50 سال کے بعد نیچرلی بندہ عام انسان کی بات کہتا ہوں، سرکار دو جہاں تو نور علی نور تھی، وہ محبوب پروردگار ہے، وہ نائب پروردگار ہے، ان کا سارا کام حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے، اس لیے حضور کو عام انسان کے نظریے سے نہیں آنکا جائے کہ حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا، نہیں، وہ نائب پروردگار ہے۔ جیسے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مصطفیٰ و عطائے الہی ساری کائنات کے مالک ہے، وہ سرکار دو جہاں اللہ کی دلیل اور برہان ہے، اس لیے نائب پروردگار اللہ کا نائب ان کو کہا جاتا ہے۔ جو نائب پروردگار ہو ان کے کام کو چاہے دماغ میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندہ کو بلائنڈلی مان لینا چاہیے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ سرکار اگر عقل سے کسوٹی پہ سوچنا ہے تو اس طرح سے سوچ لے کہ حکمت تو نہیں ہوگی کہ 25 سال میں 40 سالہ خاتون سے، اور جب 50 سال سے زائد عمر گئی ہے تو آپ نے ایک 9 سالہ خاتون کو اپنے گھر میں رخصتی کر کے آپ لا رہے ہیں۔ شادی تو 1 دن کے بچے سے بھی ہو سکتی ہے، شادی تو 1 مہینے کے بچے سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں آدمی رائج ہے، کوئی ایک دادا ہے جن کی ایک پوتی ہے، جن کا ایک پوتا ہے، دونوں کو اپنے گود میں بیٹھا کر کے ایک دوسرے کا عقد کروا دیا۔ اب دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں کا مالک دادا ہے، دادا نے کہا میں نے ان کا عقد ان سے کر دیا، شادی ہو گئی۔ 1 دن کے بچے کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن رخصتی جوان ہونے کے بعد، اب بالغ ہونے کے بعد رخصتی ہو۔ جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک زانو پہ رکھا اب کس کو؟ حجت الاسلام کے بیٹے کو، اور ایک زانو پہ رکھا مفتی اعظم ہند کی بیٹی کو۔ اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے، حجت الاسلام مفتی اعظم ہند، تو ایک بیٹے کا بیٹا اور ایک بیٹے کی بیٹی کو اپنی گود میں رکھا اور دونوں کا ایک دوسرے سے عقد کر دیا۔ دونوں کے ولی تھے وہ، اور اعلیٰ حضرت جس نکاح کے وکیل ہوں، جس نکاح کے کفیل ہوں، جس نکاح کے مالک ہوں، جس نکاح کے ولی ہوں، جو لکل دونوں کے ودادا ہوں،
تو پھر اس نکاح کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. جس نکاح کو اعلیٰ حضرت نے پڑھایا، حجت الاسلام کا بیٹا، مفتی اعظم ہند کی بیٹی، ان دونوں جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اسی کو دنیا اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ کہتی ہے. وہ تاج الشریعہ کے والد تھے مفسر اعظم ہند جن کو اعلیٰ حضرت نے بچپن میں عقد کا کروا دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب بزرگوں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. اس لیے نیک لوگوں سے نکاح پڑھوانا چاہیے، نیک لوگوں کی پرورش میں بچے کو دینا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. 4 دن ڈکیت کے پاس آپ بیٹھے آپ ڈکیت بن جائیں گے. 4 دن آپ کرکٹر کے پاس بیٹھے آپ کو بھی بیٹنگ اور بولنگ کی بات یاد آ جائے گی. مجھ کو آج تک چکا اور چوکا اور چھکا اور بیٹنگ اور بولنگ، اب کرکٹ کیسے کھیلا جاتا ہے، وکٹ کیسے گرتا ہے، یہ مجھ کو آج تک صحیح رنگ سے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی معلوم کرنا بھی نہیں چاہا. وہ ہمارا کوئی دوسرا بھائی ہے جو اس کا ریکارڈ وہ توڑا تو اس کا ریکارڈ وہ توڑا، تو ان کو اس کھیل سے دلچسپی ہے تو اب صاحب وہ اس کا نام لیتا رہتا ہے. ہم کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کھیل کیسے شروع ہوتا ہے، بیٹنگ ایسے ہوتی ہے، بالنگ ایسے ہوتی ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے ایک نادان آدمی بھی جانتا ہے، لیکن اس کھیل کی گہرائی مجھ کو معلوم ہے. 4 دن اگر میں بیٹھوں کرکٹر کے پاس مجھ کو سب معلوم ہو جائے گا. تو صحبتیں رنگ لاتی ہیں. جب مالداروں کے پاس بیٹھے تو دماغ میں اچھا صوفہ، اچھا گدا، اچھا شوکیس، اچھی واشنگ مشین، اچھی فریج، اچھی اے سی لگانے کی بات پیدا ہوتی ہے. چاہے قسط پہ ہی کیوں نہ لے آؤں، قرضہ بعد میں چکانا پڑے، بعد میں زہر کھا کے مر جاؤں، وہ الگ بات ہے. لیکن آج گھر سامان سے بھر جانا چاہیے. یہ لوگوں کی ٹینڈنسی، لوگوں کا رجحان بن گیا ہے. ایسا نہیں کہ جتنی میری پاس چادر ہے اتنا ہے میں پاؤں پھیلاؤں، نہیں، میرا سارا گھر اس مالدار کے گھر کی طرح ہونا چاہیے. چاہے بعد میں اس کا انجام جو ہو جائے، چاہے وہ قرض کے بوجھ سے دب کے وہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائے یا زہر کھا کے مر جائے. صحبتیں رنگ لاتی ہیں. ٹھیک اسی طرح نیکوں کے پاس 4 دن بیٹھ جاؤ، نیکوں کے چہرہ 4 دن بیٹھ کر دیکھ لو، تمہیں بھی نیک بننے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا، تمہیں بھی جنت کا جنون چڑھ جائے گا، جنت کا نشہ چڑھ جائے گا، تم بھی نیک بننا چاہو گے. اس لیے قرآن نے کہا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے دوستی کرتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں محسنین کے ساتھ میں ہے. تو نیک لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں، نیک لوگ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، نیک لوگ جب احباب رشتہ دار نیک ہوتے ہیں، تو اس گھرانے کا بچہ ڈکیت اور لچا لفنگا نہیں ہوتا ہے، اس گھرانے کا بچہ نیک ہوتا ہے. جو کہ میرا چچا ہے شرابی، میرا باپ ہے بے نمازی، میری ماں ہے سلیم آباد، میرا خاندان کے سارے لوگ ہیں گٹکا خور اور بندروں کی طرح بال رکھنے والا. اگر بچہ چور پیدا ہو جائے، جوان ہونے کے بعد ماں کو مارنے لگے، باپ کو پیٹنے لگے، تو قصور کس کا ہے؟ قصور اس گھرانے کا ہے جس گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے، جس کی صحبتوں میں نشو و نما پایا ہے. اگر اچھی اولاد سماج کو دینا ہے، اگر اچھے ایلیمنٹ سماج کو چھوڑنا ہے، تو ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ وہ خود توبہ کر کے نیک بن جائے، تاکہ سماج کو ایک اچھا فرد دے سکے، سماج کو ایک اچھا ایلیمنٹ دے سکے. ورنہ پہلے تو باپ دادا اچھے تھے تو ہم اتنے برے ہیں، اور ہم اتنے برے ہیں کہ میری اولاد کتنی بری ہوگی جو 50 سال زندہ رہے گا. ان کو پتا چلے گا کہ دنیا کیسے لوگوں سے بھر گئی ہے، سماج کیسے لٹیروں، ڈکیتوں اور غنڈوں اور مغروروں اور گھمنڈیوں سے بھر گیا ہے. 50 سال کے بعد، اس سے پہلے ہی اللہ ایمان کی حالت میں ہم سبوں کو موت دے دے، تاکہ وہ دن دیکھنے کو نہ ملے جس دن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ لوگ قبرستان جا کے تمنا کریں گے کہ کاش میں مر جاتا، تاکہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. ہر آدمی موت سے نفرت کرتا ہے کہ مروں نہیں، لیکن حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ حدیث میں آیا، حضور نے کہا لوگ قبرستان سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا، تاکہ یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. بے حیائی کے دن، بے شرمی کے دن، زناکاری کے دن، شراب پانی سے زیادہ سستی بنا دینے والا دن، ظلم دن، قتل سستا ہو جائے گا. جب جہاں جس کو چاہے گا بندہ مار دے گا، یعنی قتل عام ہو جائے گا. جس طرح سے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوئی فوراً قتل کر دے گا، قتل کرے گا، گاڑی پہ لوڈ کرے گا، جا کے دریا میں ڈال دے گا. آج عام طور پر لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے، قتل عام ہو رہا ہے. یہ
क़यामत की अलामत है कि लोग जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देंगे। अच्छे लोग कहेंगे काश मर गया होता। हथेली पर आग रखना जितना मुश्किल उतना ही ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा आखिर जमाने में। तो 50 साल पहले बाप दादा कुछ अच्छे थे तो हम लोग हैं जो जलसा कर रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं। लेकिन आज जिन बच्चों को मैं पैदा कर रहा हूँ 24 घंटे मुंह में गुटखा है, सलाम का जवाब तक नहीं दे पाता है, जो थू को कैसे फेंकेगा। उसी हालत में मौत आ गई तो कलमा तक नहीं पढ़ पाएगा। कान में वायर ठुसा हुआ है, रात के 3-3 2-2 बजे तक मोबाइल से चिपके रहना, व्हाट्सएप यूट्यूब देखते रहना, गंदी गंदी फिल्में देखना, और रात के आखिरी पहर में जब रहमत का फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरता है उस वक्त मुर्ख बांग देने लगता है। ये सारे कुत्ते गली कूचे में रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं और फजर से पहले सहरी के वक्त में कुत्ते रात के ढेर पर सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि जो आदमी रात भर मोबाइल चलाए और सहरी के टाइम में रहमत के उतरते टाइम में वो सो जाए, उनका ये काम कुत्तों से मेल खाता है। जो इशा के बाद फौरन सो जाए और फजर से पहले उठकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, रहमत के फरिश्तों के साथ उसका काम मिल जाए तो उसका काम फरिश्तों से मेल खाता है। अब आदमी आजाद है, अपनी जिंदगी कुत्तों के मिस्ल गुजारे या अपनी जिंदगी फरिश्तों के लिए काबिल रश्क गुजारे। एवरी मैन इज फ्री, हर आदमी आजाद है। मैं कहना चाहता हूँ हमारी औलाद कैसी होगी। मैं जब इस तरह से रात गुजारता हूँ, मैं जब इस तरह से दिन गुजारता हूँ, मेरी औलाद कैसी होगी। चड्डी पहन के घर में रहने वाला, 24 घंटे सनीमास के पर्दों से चिपके रहने वाला, अपने बेटों को गोद में रख के सनीमा देखकर दूध पिलाने वाली, गाना गाने वाली, अपने बच्चों को सोते वक्त गाना सुनाने वाली, अपनी बच्चियों को डांस सिखाने वाली और डांस सिखाने वाले स्कूल में एडमिशन कराने वाली और बच्चियों की उनके नाच का मुकाबला करवा के जबरदस्त नाचने वाली को फिल्म की एक्ट्रेस बनाने वाली। ये बताएं कि उस घराने में लड़कियां कैसे पैदा होंगी, उन लड़कियों की आबरू कैसे बचेगी। तो आज जो ज़नाकारी आम हो गई, शराब नोशी आम हो गई, तो आज के बच्चों की और बेटियां, आज के बच्चों की जो बेटियां होंगी, बेटे होंगे, वो कैसे होंगे। इसलिए दुनिया सड़े हुए लोगों से भर जाएगी। आखिर वक्त में गंदे लोग, रद्दी किस्म के लोग रह जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कम से कम होश के नाखून थाम ले। वो जानते हैं कि आज हुसैन का टंका सारे आलम में बज रहा है। हुसैन के पास 5 एकड़ जमीन पे घर नहीं था, इमाम हुसैन के पास 10 एकड़ वाला मकान नहीं था, उनके घर में तो फाका था। वो तो एक दिन खाते एक दिन फाके से रहते थे। लेकिन आज करोड़ों नाम हुसैन के नाम पे है, करोड़ों बच्चे हुसैन के नाम पे है। गुलाम हुसैन नाम का शख्स दुनिया में करोड़ों मिलेगा। गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, गुलाम अली, करोड़ों बच्चे मिलेंगे हुसैन को जो अपना आइडियल मानते हैं, जो हुसैन को अपना मॉडल मानते हैं। हुसैन का नाम आज सारी दुनिया में जुमा के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में, दरसगाहों में, मस्जिदों में, हर जगहों पे हुसैन का नाम। मुहर्रमुल हराम में तो ऐसा लगता है हर गली पूछा हुसैन के नारों से कौन जुट जाता है। ऐसा लगता हुसैन स्पिरिट दे रहे हैं, हुसैन हौसला बख्श रहे हैं, हुसैन जवानी दे रहे हैं, हुसैन जीने का हुनर सिखला रहे हैं। हुसैन अकेला था मगर करोड़ों के लिए मीनारे नूर कैसे बन गया। इसलिए कि हुसैन ने ऐसी जिंदगी गुजारी जो करोड़ों गुजार भी सकता था। करोड़ों से हट के और लाखों से हटकर उन्होंने कटीली राह, संगलाख राह, मुसीबतों की राह चुना, मगर कंधों से समझौता नहीं किया, कंधों के सामने घुटने नहीं टेका, कंधों को तस्लीम नहीं किया, कंधों से दूर रहे, नापाकों से दूर रहे, पलीतों से दूर रहे। उसके बदले में चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और हक का दामन नहीं छोड़ा, बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, नापाकों की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। जब वो हक पर कायम रख के सब कुछ लुटा दिया और बातिल को शेर कर दिया, कोई बातिल को शेर किया तो अल्लाह ने उसे करबला की धरती से उठाया और सारी दुनिया में फैला के हुसैन को इमाम बना दिया, हुसैन को आइडियल बना दिया। इतना बड़ा बच्चा किसने पैदा किया। जब हुसैन महान है उनकी माँ कैसी होगी, उनका बाप कैसा होगा, उनका भाई कैसा होगा, उनका नाना कैसा होगा। हाँ हाँ, जब माँ हो फातिमा जैसी, 3 दिन का फाका है मगर रोटी उठा के मिस्कीन और कैदी और यतीम को दे दी गई है। 3 दिन से फाके पे फाका है, पैबंद वाला कपड़ा है, अपने हाथ से घर का सारा काम काज है, दिन भर फर्ज नमाज के साथ काम और रात एक ही सजदे में सारी रात गुजर जाती है। जब माँ हो ऐसी लाजवाब तो बाप हो
ایسا کہ دن بھر جہاد کرے اور رات بھر سجدے میں رات گزار دے. جب باپ ہو علی جیسا اور ماں ہو فاطمہ جیسی تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. بیٹا لاکھوں کے لیے ماڈل پیدا ہوتا ہے, بیٹا لاکھوں کے لیے آئیڈیل پیدا ہوتا ہے. اسی کو میں اور آگے بڑھا دوں, جب باپ ہو موسیٰ جنگی دوست جیسا اور ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اسی کو اور آگے بڑھاؤ, جب ماں ہو رات بھر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والی اور جب باپ ہو غریبی کے دنوں میں بھی حرام کا پیسہ پیٹ میں نہیں ڈالنے والا اور عبادت سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنے والا, اسی کا بیٹا 90 لاکھ کافروں کو ایمان دینے والا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو متقی اور ماں ہو 17 پارے قرآن کی حافظہ, اسی کا بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہو 80 سال کی عمر میں بھی اپنے چہرے کو اجنبی مردوں سے حفاظت کرنے والی, اپنے سر سے آنچل نہ کھسکنے دینے والی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی, بیوہ ہو جانے کے باوجود ساری زندگی عزت اور عفت کے ساتھ گزار دینے والی اور اپنے بیٹے کی تعلیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والی. جب باپ سید احمد علی بخاری جیسا اور ماں سیدہ زلیخا جیسی, اسی کا بیٹا قطب دہلی محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. اور اس کو میں آگے بڑھا دوں, جب باپ ہو درویش اور ماں ہو زاہدہ, اس کا بیٹا جلال الدین سیوطی اور امام غزالی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو سلطنت دنیا کو قیام دینے والا مفتی نقی علی خان اور ماں ہو عابدہ, اس کا بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. اور جب دادا ہو حجت الاسلام جیسا کہ کافر چہرہ دیکھے تو کلمہ پڑھ لے, اور نانا ہو مفتی اعظم ہند جیسا جن کو ڈکیت دیکھے تو توبہ کر کے ولی بن جائے. اور باپ ہو 1 لاکھ مریدوں کا مرشد مگر اپنی خودداری کی حفاظت کرتے ہوئے مریدوں کو چارہ نہیں بنانے والا, مریدوں کے گھر جا کے 1 روپیہ نذرانے کا نہیں لینے والا زاہد درویش مفسر اعظم ہند. اور ماں ایسی ہو مدد منظر اسلام کا بجٹ ختم ہو جائے, اپنے زیورات کو گروی رکھ کر مدرسین کی تنخواہ دلانے والی. جب ماں ایسی لاجواب ہو, باپ لاجواب ہو, نانا لاجواب ہو, دادا لاجواب ہو, اسی کوک کا بچہ اختر رضا کا علی پیدا ہو. اسی سلسلے کو میں اور آگے بڑھا دوں, جب آپ ہو روسیا اسٹیٹ کا مالک اور قریشی سے آسم اڑیسہ اور ماں ہو مصلی پہ رہ کے دعا کرنے والی, تو اس مالدار بادشاہ گھرانے میں بیٹا مجاہدین ملت الرحمان پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہو لاجواب, جب باپ ہو لاجواب, سرکار مجاہد ملت جشن ولادت حضور مجاہد ملت. میں نے اس میٹر کو بہت اس پر زور میں نے دیا ہے اور میں اکثر ابھی 2-4-10 مہینے سے اسی پوائنٹ کو میں انڈیکیٹ زیادہ کر رہا ہوں, چونکہ ہم مرنے کے بعد سماج کو کیا دے رہے ہیں اس بات سوچنا ہوگا. ہم سماج میں کیا چھوڑ کے مر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ غور کرنا پڑے گا. اولاد کی تربیت پہ ساری دنیا زور دے رہی ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور بچے کو ایسے پالیے, بچے کو ایسے پیدا کیجئے, بچے کو ایسے پڑھائیے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیے, لوگ کہتے ہیں انجینئر بنائیے. کوئی ہم کو مشورہ دیتا ہے آپ کے 3 بیٹے ہیں, تینوں کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے. مولوی بنائیں گے کوئی 5,000 10,000 مہینہ ملے گا. ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے. لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے ہیں, میں ڈاکٹر بنا دوں گا. ڈاکٹر تو 99% سماج مسلم کا لوگ تو بنا ہی رہے بیٹوں کو ڈاکٹر. مدرسے میں صرف 1% مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے. 99% مسلمانوں کے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں. جب 99 پڑھا ہی رہا ہے, ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر ہی رہا ہے, تو پھر مسجدوں کا امام کون دے گا, مدرسوں کا مدرس کون دے گا, خانقاہ کا اچھا ولی کون دے گا, سماج کا رہبر کون دے گا, اعلیٰ حضرت کا غلام کون بنے گا, مفتی اعظم ہند کا نائب کون بنے گا, مجاہد ملت کی ڈگر پہ چلنے والا مجاہد کون بنے گا, صدر الافاضل کا جانشین کون بنے گا, کون کتابیں لکھے گا, کون بخاری پڑھائے
पढ़ाएगा? कौन जुमा का जबरदस्त खिताब देके कौम के दिलों में इस्लाम की गर्मी पैदा करेगा? कौन मुसीबत के वक्त में जिहाद का जज्बा पैदा करेगा? कौन कौम मुस्लिम को रास्ता दिखलाएगा? सारे लोग डॉक्टर बनेंगे, सारे लोग इंजीनियर बनेंगे, तो इमाम कहां से मिलेगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? वो बाबा धन्य है वो जो आलिम दीन बनते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पैसा कमाना, आलिम दीन बनना, मुस्तफा का नाइब बनना। तो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वह जमींदार कहला सकता है। 1 करोड़ डेली कमाने वाला MBBS डिग्री होल्डर वह डॉक्टर कहला सकता है। 5 लाख महीना कमाने वाला इंजीनियर वह इंजीनियर कहला सकता है। मगर नाइब पैगंबर न जमींदार कहला सकता है, न डॉक्टर कहला सकता है, न मिनिस्टर कहला सकता है। नाइब पैगंबर वही कहला सकता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होता है। वह रहे किसी किराए के घर में, वह रहे फुटपाथ पर, अगर वह वाकई आलिम दीन है, वह मुस्तफा का नाइब है, वह नाइब रसूल है, वह नाइब पैगंबर है। उस जिस तरह रसूल के मुकाबले में कोई मनसब नहीं, उसी तरह नाइब रसूल के मुकाबले में कोई दूसरा मनसब है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मैंने ये बात इसलिए कही